وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. حامد ومصلي أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. محترم حاضرین و حاضرات، یہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے. سورہ نساء یہ قرآن کی ان عظیم الشان صورتوں میں سے ایک ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین کے بہت سارے مسائل کا تفصیلاً تذکرہ کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس صورت کے حوالے سے فرماتی ہیں: من اخذ السبع الاول من القرآن فهو حبر، کہ جو آدمی قرآن کے شروع کے 7 سوروں کو اچھے سے پڑھ لے وہ ایک عالم دین بن جاتا ہے. حضرت واصلہ بن اسقفع رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعطیت مکان التوراۃ السبع الطوال، کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر جتنے احکام نازل کیے تھے اللہ نے اس کے بدلے ہمیں 7 صورتیں عطا کی جو قرآن کے شروعات میں، جن میں سورہ نساء بھی خود ایک صورت ہے. اس صورت کے اندر خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حوالے سے جو مسائل کا تذکرہ کیا اس میں مرد کی قوامیت کا ذکر کیا گیا اور تعدد زواج، ایک سے زیادہ شادیوں کا تذکرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو کس طرح اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے عزت بخشی، چاہے وہ مہر کا مسئلہ ہو، میراث کا مسئلہ ہو، یا عورتوں کو شادی سے دور رکھنے کا مسئلہ ہو، یا رضاعت کا مسئلہ ہو. اس کے علاوہ اس صورت کے اندر یتیم ہیں اور اسی طرح پاگل اور مجنون بچے ہیں، ان کے احکام کا ذکر کیا گیا. محترم حاضرین، بات کریں آیت کریمہ کی جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا کیا ہے. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ خواتین یہ مردوں کا ایک حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی معاشرہ کہیں یا انسانی ڈھانچہ ایسے بنایا ہے، نہ مرد اسے اکیلے کھینچ سکتے ہیں، نہ عورتیں اسے اکیلے کھینچ سکتی ہیں، بلکہ دونوں مل جاتے ہیں اور اپنے حق کو سمجھتے ہیں، تب جا کر صحیح اسلامی معاشرہ پنپتا ہے. اسی لیے قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا کہ وہ بہت ساری عبادتوں کو انجام دیں، اسی طرح اللہ نے بھی عورتوں کو حکم دیا. بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کہتے ہیں النساء شقائق الرجال، کہ یہ عورتیں اللہ کے دین پر عمل کرنے میں یا اس کے احکام میں بالکل مردوں کی جیسی ہیں. جس طرح مردوں کو نماز کا حکم ہے عورتوں کو دیا گیا، روزے کا حکم، عفت و پاک دامنی کا حکم، اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کا حکم. اگر عورتوں کے احکام پر غور کرنا چاہیں تو قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 اعمال کا ذکر کیا، یعنی 10 ان بلند اعمال کا ذکر کیا جو اللہ کو پسند ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت دونوں کو ایک صف میں کھڑا کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات، بے شک اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی خواتین، ایمان لانے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، سچ بولنے والے، صبر کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، صدقہ کرنے والے، روزہ رکھنے والے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. ان 10 صفات کا ذکر جس میں اللہ نے مردوں اور عورتوں کو ایک صف میں کھڑا کیا. اللہ آیت کے آخر میں کہتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ ان 10 اعمال کو کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. محترم حاضرین، اسلام پر جو اعتراضات آتے ہیں خصوصی طور پر خواتین کے حوالے سے، تو ایک اعتراض یہ بھی آتا ہے کہ اسلام نے ہمیشہ مردوں کو آگے رکھا ہے اور مردوں کے مقابلے میں عورت کو اسلام میں کوئی مقام نہیں دیا گیا.
بلکہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اپنی عبادت کے لیے چنا اور عورتوں کو عبادت کے مسئلے میں پیچھے ڈھکیل دیا گیا۔ کل کے درس میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، اس میں بتایا گیا کہ جس طرح اللہ نے مردوں کو اپنی عبادت کے لیے چنا ہے، اسی طرح اللہ نے بھی عورتوں کو اپنی عبادت کے لیے چنا ہے، جس کی ایک زندہ مثال حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی تھی۔ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے احکام کے بہت سارے مسائل میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جب کوئی اللہ کے نبی کے پاس آتا، اسلام قبول کرنا چاہتا، تو اللہ کے نبی بیعت لیا کرتے۔ تو جس طرح آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مردوں سے بیعت لیا کرتے، اللہ کے نبی عورتوں سے بھی بیعت لیا کرتے، لیکن فرق یہ ہوتا کہ آپ عورتوں کے ہاتھ کو ہاتھ نہ لگاتے، بس ہاتھ ہوا میں ہوتا اور اللہ کے نبی ان سے عہد و پیمان لیتے۔ اللہ کے نبی کہتے کہ قسم کھاؤ، کہو کہ میں اللہ کی عبادت کروں گی، اس کے ذات میں کسی کو شریک نہیں کروں گی، میں اپنی اولاد کو قتل نہیں کروں گی، میں اپنے شرمگاہ کی حفاظت کروں گی۔ اللہ کے نبی جس طرح مردوں سے بیعت لیا کرتے، یہی بیعت اللہ کے نبی خواتین سے بھی لیا کرتے۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ اسلام نے عورتوں کو کتنا بڑا مقام عطا کیا، ایسے وقت میں، ایسے دور میں جس دور میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ عورتیں یقیناً اسلام کے اندر رائے رکھتی تھی، ان کی ایک ایمانی قوت تھی۔ اگر دیکھنا چاہیں، قرآن پڑھیں، تو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے مقدس نبیوں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان سے جڑی ہوئی عورتوں کا ذکر کیا۔ ہم جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، سب سے زیادہ ان کا قصہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، لیکن جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، ان سے پہلے اللہ نے ان کی ماں کی قربانی کا ذکر کیا۔ تصور کریں کہ فرعون کا فرمان ہے کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھی، ان کے یہاں ولادت ہوتی، حضرت موسیٰ پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل میں الہام ڈال دیتا ہے کہ کام کرو، ایک ٹوکری لو، اس بچے کو لے کر سمندر میں ڈال دو۔ تصور کریں کہ نومولود بچہ ہے، لیکن اس عورت نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو مانا، دل میں بات آئی، لہذا ٹوکری میں لے کر بچے کو ڈال دیا۔ بس اتنی بات نہیں ہوئی، فوراً اپنی بیٹی یعنی حضرت موسیٰ کی بہن کو لگا دیا کہ دیکھو آخرکار یہ ٹوکری جاتی کہاں ہے۔ دھیرے دھیرے وہ وہاں گئی جو سب سے پہلے قاتل تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ بچانا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، تو ان کی والدہ اور ان کی بہن کی قربانیوں کا ذکر کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا، لیکن حضرت عیسیٰ کے ذکر سے پہلے اللہ نے ان کی ماں اور ان کی ماں کی قربانیوں کا ذکر کیا، جس کا قصہ کل بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے سنایا گیا۔ اس کے علاوہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو جن چند حضرات اور خواتین کے احسانات اللہ کے نبی پر تھے، ان میں سب سے پہلا احسان آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا تھی۔ کتنے احسانات اللہ کے نبی پر نہیں کیے۔ جب مسلمان ہوئے، یا یوں کہیے سب سے پہلے اسلام لانے والی پہلی عورت تھی، سب سے پہلی مسلمان اس امت کی وہ عورت تھی، وہ کون تھی؟ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا تھی۔ اللہ کے نبی ڈرے ہوئے آئے، سہارا دیا، مال کے ذریعے سہارا دیا، اپنے عہدے کے ذریعے سہارا دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کے اتنے احسان مند تھے کہ آپ ان کے خلاف ایک لفظ سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ دنیا سے چلی گئی تھی، انتقال ہو گیا تھا، اللہ کے نبی مدینہ میں ہیں، 9 عورتیں آپ کی بیویاں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہیں، اچانک ایک عورت گھر میں آتی ہے اور سلام کرتی ہے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، حضرت عائشہ کیفیت بیان کرتی ہوئی کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے جیسے ہی اس سلام کی آواز کو سنا، اتنی تیزی سے اٹھ کر کھڑے ہوئے کہ آپ کی چادر نیچے گر گئی، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم حالہ، اے اللہ کیا یہ حضرت خدیجہ کی بہن حالہ بنت خویلد ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں خدا کی قسم اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کا اتنا ذکر کرتے، انہیں اتنا دعائیں دیتے کہ نبی کی زندہ بیویوں میں سے کسی بیوی سے مجھے اتنی غیرت نہیں محسوس ہوئی جتنی غیرت اس بوڑھی قبر میں چلی گئی عورت سے مجھے محسوس ہوتی تھی۔ یقیناً یہ احسانات تھے۔ اس کے علاوہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے احسانات ہوں یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے احسانات ہوں، یقیناً بہت ساری خواتین تھیں جنہوں نے اسلام کے مسئلے میں اپنا بلند پیمانہ کیا ہے ثابت کیا تھا۔ وہ وقت یاد کریں، حدیبیہ کا موقع، اللہ کے نبی خیمے میں آتے ہیں،
آپ کے چہرے پر پریشانی تھی۔ حضرت ام سلمہ نے دیکھا تو کہا اللہ کے نبی آپ پریشان نظر آتے ہیں۔ تب آپ نے کہا کہ مشرکوں سے ایسی ایگریمنٹ ہو گئی ہے اور ہمارے صحابہ اس سے راضی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ احرام اتار دو، اپنے جانوروں کو ذبح کر دو، یہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے مشورہ دیا۔ مشورہ کس میں؟ یہ بڑے مسئلے میں، ایسا مسئلہ جس کا تعلق جماعت و جمعیت سے تھا۔ مشورہ دیا، کہا اے اللہ کے نبی آپ باہر جائیں، کسی سے گفتگو نہ کریں، خود اپنے احرام کو اتار دیں، اپنے جانور کو ذبح کر دیں، اپنے سر کے بالوں کو ہٹا دیں۔ اللہ کے نبی گئے، آپ نے ایسا کیا۔ وہ صحابہ جو آپ کی بات کو سن کر خاموش تھے، ایک عمل دیکھا کہ اللہ کے نبی کر رہے، سب کے سب عمل کرنے لگ گئے۔ یقیناً یہ عورتوں کا بڑا کردار اسلام نے بیان کیا۔ علم حاصل کرنے کے مسئلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک اکیلی عورت، اور ایسی وقت میں ان کی شادی ہوئی، اتنی معصوم تھی، اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی، 18 سال کی عمر میں تھی۔ تب تک انہوں نے 18 سال کی عمر تک 2210 حدیثیں یاد رکھی اور اس حدیثوں کو وہ بعد میں بیان کیا کرتی۔ اسی طرح حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے قصے دیکھیں، حضرت شفا القرشیہ کے قصے دیکھیں۔ ہجرت کی بات کریں، حضرت اسماء جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی، کتنے احسانات ان کے اپنی والد پر اور خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تھے۔ اس کے علاوہ بہت ساری خواتین، یہ بہت سارے مردوں کے اسلام لانے کی وجہ بنی۔ حضرت عمر ایک عورت کی وجہ سے مسلمان ہوئے، حضرت ابو طلحہ انصاری ام سلیم کی وجہ سے مسلمان ہوئے، یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں جب یرموک کی لڑائی ہو رہی تھی، لڑائی اتنی سخت تھی کہ بہت سارے لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے تھے۔ اس وقت خواتین آگے آتی ہیں، صحابیات آگے آتی ہیں اور آ کر سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور صحابہ کو دعوت دیتی ہیں کہ جنگ سے پیچھے نہ بھاگیں۔ ان عورتوں کی ثابت قدمی کی وجہ سے وہ مرد حضرات جو لڑائی سے ڈر کر بھاگ رہے تھے لوٹ کر آتے ہیں اور اس جنگ کو جیت لیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ام شریک رضی اللہ عنہا، انہوں نے اکیلے مل کر اپنی قوم کو دعوت دی تھی اور اکثر قوم انہی کی وجہ سے مسلمان ہوئی تھی۔ لڑائی میں بات کریں، حضرت ام عمارہ جنہیں نصیبہ بنت کعب الانصاریہ کہا جاتا ہے، حضرت ام سلیم کہیں، ام حرام بنت ملحان کہیں، یہ خواتین تھی جو بذات خود جنگ میں مردوں کے ساتھ لڑا کرتی۔ حضرت ام سلیم حنین کا وقت تھا، ساتھ میں خنجر لے کر کھڑی۔ اللہ کے نبی نے ام سلیم کے ہاتھ میں خنجر دیکھا تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی اگر کوئی مشرک میرے قریب آئے گا سب سے پہلے اس سے اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو دیکھ رہے تھے اور اس کے جذبے کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعائیں دیں۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان سمندر میں جا کر جنگ لڑیں گے۔ ام حرام بنت ملحان کہتی ہیں اے اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے مجھے بھی شریک کر دے۔ آپ نے دعا کی اور یہ باقاعدہ اس جنگ میں شریک ہوئی۔ محترم حاضرین، بات اگر مرد اور عورت کے درمیان مساوات یا برابری کی بات کریں، اسلام جب بھی برابری کی بات کرتا ہے تو اسلام برابری انصاف کی بنیاد پر کرتا ہے۔ صرف مرد اور عورت یہ دونوں برابر ہوں اس نظام کو اسلام نہیں مانتا۔ مثال کے طور پر کچھ اعمال ایسے ہیں جہاں اللہ نے مرد و عورت کو ایک صف میں اکٹھا کیا، جیسے مثال کے طور پر نماز دونوں پر واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، بہت ساری احکام میں دونوں برابر ہیں۔ اسی طرح جب اللہ کے حدود کو نافذ کرنے کی بات آئی دونوں برابر ہیں۔ اگر مرد چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اسی طرح اگر ایک عورت بھی چوری کرتی ہے اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اسلام نے کوئی بھید بھاؤ یہاں نہیں کیا، بلکہ مال کے مسئلے میں عورت کو تملک حاصل ہے۔ اگر عورت کا اپنا مال ہے تو وہ اپنے مال کو خرچ کر سکتی ہے، اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا۔ جیسے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بڑی تاجرہ تھی، اللہ کے نبی کی بیوی تھی، لیکن اس کے بعد بھی اپنے مال کی وہ اکیلی مالک تھی، اپنے مال میں جیسے چاہے ویسا خرچ کرتی تھی۔ اسلام نے کبھی اس مسئلے میں عورتوں پر زیادتی نہیں کی، بلکہ اگر عورت کا اپنا مال ہے تو اپنے مال سے وہ خرید و فروخت کر سکتی ہے، اپنے مال کو کسی کو گفٹ کے طور پہ دے سکتی ہے۔ اسلام نے عورتوں کو اتنا حق دیا کہ شادی اور نکاح کے مسئلے میں وہ نکاح ان کی رضامندی سے ہوگی اور انہیں نکاح کو توڑنے کی بھی رضامندی اسلام دیتا ہے۔ اگر کوئی عورت راضی نہ ہو تو اس کے رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور اگر عورت کسی مرد کے ساتھ خوش نہ ہو، مرد کو طلاق، تو عورت کو خلا کی اجازت اسلام نے دی، اور اس میں اللہ اس کے رسول نے پورا برابری کا خیال کیا۔ تعلیم حاصل کرنے کے مسئلے میں اسلام نے دونوں کو ابھارا۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہاں تک کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی،
کہ جو آدمی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو کبھی برباد نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو بہترین زندگی عطا کرے گا۔ محترم حاضرین، دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنڈر ایکوالٹی کے نام پر بہت سارے ایسے دعوے اڑتے ہیں جو اسلام کو نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، اسلام عورتوں کے مسئلے میں ظلم کا شکار ہے، کبھی میراث کے مسئلے میں دبایا جاتا ہے، کبھی گھر کے اندر انہیں قید کر کے رکھا جاتا ہے، جبکہ جو جنڈر ایکوالٹی کی بات کی جاتی ہے حقیقت میں یہ بذات خود ایک ظلم ہے۔ اس کی مثال دیکھی جائے، آپ کو پتا ہوگا تو امریکہ کی کانگریس پارٹی، انہوں نے سب سے پہلے ایکوالٹی ایکٹ پاس کیا۔ جب اس ایکٹ کو کانگریس پارٹی نے پاس کرانا چاہا تو وہاں امریکہ کے اندر جو خواتین کے حقوق کی حفاظت کرنے والے آرگنائزیشن تھے، انہوں نے سب سے پہلے اس ایکٹ کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ جو ایکٹ پاس کیا جا رہا ہے اس میں عورتوں کے حق کو مارا جا رہا ہے اور مردوں کو آزادی جاری ہے۔ اب CNN کے ایک نیوز کے اندر اس کی تفصیل چھاپی گئی، اگر یہ ایکٹ پاس ہو گیا تو عورتوں کو کام کرنا ضروری ہوگا، یعنی اس ایکٹ سے پہلے اگر ایک عورت کی شادی ہوتی ہے تو مرد سارے خرچ کا ذمہ دار تھا، عورت پر کمانا ضروری نہیں تھا، لیکن اس ایکٹ کے بعد عورت بھی اسی طرح کمائے گی جس طرح مرد کمائے گا۔ اس کے علاوہ ایکٹ سے پہلے یہ تھا کہ مرد پورا خرچ عورت کا اٹھائے گا، لیکن یہ جنڈر ایکوالٹی کے ایکٹ کے بعد عورت اپنا خرچ خود اٹھائے گی، مرد اس کا خرچ نہیں دے گا۔ اس کے علاوہ قید میں، یعنی اگر کوئی عورت جرم کرتی ہے تو جیل میں اس کی سزا کو کم رکھا گیا تھا، مردوں کی طرح عورتوں پر سختی نہیں کی جاتی تھی، مگر اس قانون نے کہا کہ مرد و عورت دونوں برابر ہیں، دونوں کو ایک ہی سزا دی جائے گی اور دونوں کو ایک ہی طرح کا برتاؤ کیا جائے گا، بلکہ فوج میں مردوں کی طرح عورتوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر مردوں کا کتنا فائدہ ہے، عورتوں کو کتنا نقصان ہے۔ اس ایکٹ کی وجہ سے ہر اعتبار سے عورتیں نقصان میں آ گئیں۔ یہ ایکٹ پاس کیا گیا، اس ایکٹ کے پاس ہوتی 10 سال نہیں گزرے، یورپ کی زندگی نے اس کے نقصانات کو اپنی زندگی میں دیکھا۔ CNN کی ایک نیوز میں آیا تھا، ایک عورت تھی جس کا نام مینکس جیکسن تھا۔ یہ عورت گھر کے باہر نکلتی ہے اور بڑا سا بورڈ لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو $1000 میں بیچ رہی ہوں، جو آئے لے جائے۔ اب یہ بڑا المیہ تھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو بیچ رہی ہے۔ نیوز رپورٹر اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تمہارے سینے میں دل نہیں ہے کہ اپنے اولاد کو بیچ رہی ہو؟ تو عورت کہتی ہے کہ جس قانون کو تم نے لایا ہے وہ قانون کہ میں گھر میں رہتی، عزت سے رہتی، میرا شوہر مجھ پر خرچ کرتا تھا، جیسے ہی یہ قانون پاس ہو گیا ہے میرا شوہر کہتا ہے خود کماؤ خود خرچ کرو۔ 2 اولاد ہے، بیٹے کی ذمہ داری اس نے لی، بیٹی کی ذمہ داری مجھ پر دی، میری جاب جا چکی ہے، 3 مہینے سے میرے پاس کمائی کا خرچ کرنے کا موقع نہیں ہے، اور یہ بچہ کبھی کبھی بچی بھوکی رہ جاتی ہے۔ تو وہ عورت کہتی کہ بھوکی رہ کر میرے پاس مر جائے اس سے بہتر ہے کسی غیر کے پاس رہے اور جیے صحیح، لہذا اس عورت نے اس طرح کا اعلان کیا۔ محترم حاضرین، یہ جو ایک جنڈر ایکوالٹی کی بات کی جاتی ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ مرد گھر کا ذمہ دار نہیں ہوگا، گھر کے ذمہ دار مرد و عورت دونوں برابر ہوں گے اور ذمہ داری دونوں میں برابر بانٹی جائے گی، میراث برابر تقسیم ہوگی، اور جس طرح مرد کام کریں گے اسی طرح عورتیں بھی کام کریں گی۔ بلکہ جو یورپ کا نظام ہے جس میں ایک عورت شادی سے پہلے جس طرح ناجائز تعلقات رکھتی ہے شادی کے بعد بھی اس طرح تعلقات رکھ سکتی ہے، یہ آزادی ان کا نظام انہیں دیتا ہے۔ اس لیے آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ یورپ میں جب شوہر بیوی کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو ان کے یہاں پیٹرنٹی کورٹ ہوتی ہے، یعنی لڑائی جھگڑا ہو گیا تو سب سے پہلے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ بچہ خود اس عورت کا ہے، شوہر کا ہے، پہلے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ یعنی ناجائز تعلقات ان کے یہاں اتنا زیادہ ہیں کہ باپ کو بھروسہ نہیں کہ یہ میری ہی اولاد ہے۔ یقیناً یہ سارے نقصانات اسی کی وجہ سے ہیں، اور یہ لوگ اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں، جبکہ اسلام انصاف کی بات کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت، اس کا جسم، اس کا سوچنے کا طریقہ مرد سے الگ ہے، لہذا اسلام نے برابری کی نہیں بلکہ عدل و انصاف کی بات کی، اسلام نے انصاف کی بات کی۔ اب دیکھیں کہ جو مردوں کو قوامیت عطا کی گئی، مردوں کو گھر کی ذمہ داری دی گئی، اصل میں یہ عزت نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ یعنی اگر مرد کو گھر کا ذمہ دار بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا۔ ذمہ داری کیا ہے؟ کہ مرد کو کمانا پڑے گا، ذمہ داری یہ ہے کہ مرد کو خرچ کرنا پڑے گا اور خاندان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ تصور کریں کہ اگر عورت کو یہ ذمہ داری دی جاتی تو کیا وہ مردوں کی حفاظت کر پاتی؟
کیا وہ کما کر ویسے لا پاتی؟ یقیناً اسلام نے یہاں برابری سے زیادہ انصاف کو مقدم رکھا۔ اور بات اگر میراث کی جائے، اسلام نے میراث میں عورت کو کم دیا، اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے درس میں اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض یہ کرتے ہیں کہ عورت کو آزادی دی جائے۔ محترم حاضرین، ایک ولی عہد تھے جن کا نام نائف بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تھا، 2012 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ سعودی عرب کے اندر جنڈر ایکوالٹی یعنی ایکوالٹی کے نظام کو لاگو کیوں نہیں کرتے، تب انہوں نے کہا تھا کہ اصل میں تم عورتوں کی برابری، ان کی آزادی کی بات اس لیے کرتے ہو کہ تم عورتوں تک پہنچنا چاہتے ہو، اپنے ہاتھوں کو عورتوں تک پہنچانا چاہتے ہو، تم عورت کو عزت نہیں دینا چاہتے ہو۔ محترم حاضرین، اسی قانون کی وجہ سے دیکھیں وہاں کی عورتیں تمرد کا شکار ہوگی، آزاد مزاجی، آزاد خیالی، اور کتنے مردوں کے حق کو پامال کر دیا گیا۔ کبھی یورپ کے مردوں کو دیکھیں کہ وہ اپنی بیوی سے کچھ لڑ نہیں سکتا، اپنی خود اولاد کو مار نہیں سکتا۔ ایک چھوٹا بچہ جو اس کا ذمہ دار باپ ہے وہ کمائے گا، خرچ کرے گا، اگر اپنی اولاد کو مارتا ہے وہی بچہ جا کر پولیس میں کیس کر سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے ان کے نظام کی۔ اس کے علاوہ بچوں کی تربیت برباد ہو گئی، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے تو شوہر کو اپنی بیوی کو خرچ دینا پڑے گا کہ وہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ سبحان اللہ، یعنی محبت الفت نام کا کوئی نظام نہیں۔ محترم حاضرین، اگر حقیقت کہا جائے، وہ حقیقت جو یورپ کی عورتوں کی ہے کہ یورپ کی عورتیں اصل میں بس ایک شو پیس ہیں، ان کا لباس ہو، ان کا چلنا پھرنا ہو، ان کا نظام ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، ہماری بہت ساری عورتیں اور خصوصی طور پر کالجز میں پڑھنے والی یا آزاد خیال، آزاد مزاج ہماری مسلم خواتین ان کو نمونہ سمجھتی ہیں۔ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں رہتے ہوئے عورتوں کو جو عزت دی، وہ عزت کیا ہے، کبھی یورپ کا نظام عورتوں کو نہیں دے سکتا۔ محترم حاضرین، اسلام نے عورتوں کو ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیوی ہو، ہر کسی کے حق کو اس کے اعتبار سے واضح کر دیا۔ بلکہ اسلام نے تو ایسا نظام پیش کیا، تصور کر کے دیکھیں کہ اسلام کے نظام میں یہ تھا کہ کوئی غیر مرد کسی غیر عورت کی نگاہ سے نگاہ نہ ملائے۔ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ خلافت عثمانیہ کی ایک مثال بتاتا ہوں کہ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں ہر گھر کے سامنے باہر 2 کونڈیاں لٹکائی جاتی تھی۔ کونڈیاں جسے مار کر آواز دیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، تو ہر گھر پر 2 کونڈیاں ہوتی، ایک بڑی ایک چھوٹی۔ اگر بڑی کونڈی ماری جاتی تو اندر سے مرد دروازہ کھولتا کیونکہ باہر مرد ہوتا، اگر چھوٹی کونڈی ماری جاتی تو اس کا مطلب یہ کہ باہر عورت ہے اور دروازہ بھی عورت ہی کھولے گی۔ یہ مسلمانوں کا نظام تھا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے تو ایک مرد و عورت کا مقابلہ نگاہوں سے ہو۔ اسلام نے اس تک کو درست قرار نہیں دیا۔ یقین جانیے اسلام کا نظام برابری کا یا انصاف والا ہے، صرف برابری والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج موجودہ معاشرے میں جس طرح کی آزاد مزاجی، آزاد خیالی ہماری مسلم جوان بچیوں میں دیکھی جا سکتی ہے، جس کا نتیجہ والدین سے بغاوت، شوہر سے بغاوت، طلاق و خلا کے مسائل، معاشرے کے اندر بربادی، اور سب سے بڑا مسئلہ اپنی مردوں کی باتوں کو نہ ماننا، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ شوہر ہو یا آپ کا بھائی ہو، اس بات کو تسلیم ہی نہ کرنا، آزاد خیالی یقیناً یہ بربادی کی وجہ ہے۔ بلکہ آپ تصور کر کے دیکھیں، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو مقام دیا ہے، اگر کوئی عورت اس کی تمنا بھی کرتی ہے، اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ یعنی ایک عورت بس دل میں تمنا کرے کہ مرد کی جیسے میں ہو جاؤں، مرد کی جیسے میں ذمہ دار بن جاؤں، اسلام اس کو تک جائز نہیں قرار دیتا ہے، تو اسلام کہاں سے اس بات کو جائز قرار دے گا کہ کوئی عورت مرد کے نظام میں دخل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خواتین کی اصلاح فرمائے، اور اسلام نے جو انصاف کا نظام خواتین کے لیے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله خير واحسن الله اليكم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔